لاہور کے 13 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام تھا روشنائی دروازہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی سیر بھی کراتا ہوں اور اس کی انتہائی دلچسپ اور تاریخی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس کو کیوں روشنائی دروازے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں نا، یہ دائیں جانب شاہی قلعہ ہے اور اب میں فورٹ روڈ پہ جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جو آپ کو یہ مینار نظر آتا ہے تو یہ شاہی مسجد کا مینار ہے۔ تو جیسا کہ شاہی قلعہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر درمیان میں کچھ جگہ ہے اور پھر شاہی مسجد شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ درمیان والی جگہ جو ہے اس کے بالکل بالمقابل لاہور شہر کی طرف یہ دروازہ تھا، روشنائی گیٹ۔ اور اس کو روشنائی گیٹ کیوں کہا جاتا تھا تو یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ دروازہ روشنائی گیٹ سے اس لیے مشہور کیا گیا، یہ دروازہ بادشاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے جو درمیانی علاقہ ہے لاہور شہر کے سامنے، یہ دروازہ یہاں تھا۔ یعنی ایک طرف شاہی قلعہ، دوسری طرف شاہی مسجد اور اس کے درمیان کچھ خالی جگہ تھی۔ تو اس کے جو بالمقابل پرانے لاہور شہر کی دیوار تھی، فصیل تھی، تو اس میں یہ دروازہ موجود تھا، لیکن ابھی یہ نہیں ہے، صرف یہ جگہ موجود ہے۔ تو یہاں یہ دروازہ تھا لاہور شہر کی فصیل میں، جو اب یہ موجود نہیں ہے، یہ دروازہ اب موجود نہیں ہے۔ یہاں شاہی قلعے کے ملازمین ہر وقت شہر میں آتے جاتے تھے، اس وجہ سے یہاں ساری رات کو روشنی ہوتی تھی، اس لیے اس کو روشنائی دروازے کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسم کے ایک شاہی دروازہ تھا، کیونکہ شاہی قلعے سے جتنا بھی آمد و رفت لاہور شہر میں ہوتی تھی تو اس روشنائی دروازے سے ہوا کرتی تھی۔ تو روشنائی دروازہ نام دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ شاہی قلعے کے بالمقابل دروازہ تھا، اور اس میں یعنی مطلب شاہی قلعے میں ہر وقت روشنائی ہوتی تھی کیونکہ وہ شاہی قلعہ تھا۔ تو اس وجہ سے اس دروازے کو بھی روشنائی دروازے کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اب یہ تاریخی دروازہ بھی یہاں موجود نہیں ہے، جو کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ یہ دروازہ بہت بڑے شان و شوکت کے ساتھ بنائے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت عظیم تاریخ پڑی ہے، اور یہ مقام جو ہے یہ بنیادی طور پر بہت زبردست ٹورسٹ سپاٹ ہے، اور اس سے مزید یہ زبردست ٹورسٹ سپاٹ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف شاہی قلعہ، شاہی مسجد اور یہ پرانا دروازہ، اور اس طرح جو ہے نا یہاں سکوں کی بھی ایک جگہ ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ سپاٹ بن سکتا ہے اور یہ ایک بہترین سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ تو حکومت پنجاب اس کے لیے زبردست پلاننگ کرے، بالخصوص اس جگہ کے لیے، اور اس کو ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ اسپاٹ میں چینج کرے۔ تو نہ صرف یہ کہ حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ عوام بھی اس موقع سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہاں بہت تجارت بھی ان کی ہوگی، کاروبار بھی چلے گا، اور سارے ملک سے اور ساری دنیا سے یہاں ٹورسٹ انشاءاللہ آئیں گے۔ دیکھیں نا، یہاں آپ جا بجا جتنی بھی میری ویڈیوز آپ نے دیکھے تو ساری جگہوں میں اتنی زیادہ گندگی ہے اور کوڑا کرکٹ ہر جگہ آپ کو پڑا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل جگہ ہے اور یہاں نہ صرف ملکی سیاح آتے ہیں بلکہ بیرونی ملک سے بھی سیاح آتے ہیں، اور اتنا گندا اور خراب شہر کو دیکھ کے تو پھر وہ کیا امیج آپ کے ملک کی لے کے جائیں گے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ حکومت سے مطالبہ کری صفائی کے لیے، اور حکومت سے میرا خصوصی گزارش ہے کہ یہاں جو سیاحتی مقامات ہیں نا، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، گھنٹہ کی بنیاد پہ یہاں کی صفائی کا بندوبست کری، کیونکہ حکومت کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس کے پاس تو سارے سورسز ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو خدا را اس صفائی کا خیال رکھے، کیونکہ بہت زیادہ گندگی ہے، ہر جگہ کوڑا کرکٹ اور رکے ہوئی پانی اور اس طرح کے، تو ذرا بندوبست کرے تو انشاءاللہ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی۔
ख़ास कर हिंदुस्तान से ये सिख हज़रात आते हैं और ये बहुत बड़ी प्यार से इस मुल्क में आते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक मजहबी जगह है। जिस तरह के हम खाना काबा जाते हैं या मस्जिद नबवी जाते हैं या अपने मजहबी जगहों को जाते हैं तो हमारा दिल खुश होता है और हम चाहते हैं कि वो बहुत साफ़ सुथरे हो और हमारी जो जगह है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे है। लेकिन ये सिख हज़रात जब यहाँ आते हैं अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए या अपनी इस मुक़द्दस धरती के लिए, और इस मुल्क की इस हालत को देख के तो उनके दिल में क्या गुज़रेगा। तो इसके खातिर भी आपको चाहिए कि आप इन जगहों को साफ़ सुथरा रखें, ख़ासकर उन जगहों को जहाँ सिख हज़रात और ज़ायरीन आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ छोटे बड़े शहरों की सैर करें, तारीख़ी और सियाहती मकामात की सैर करें और दुरुस्त मालूमात हासिल करें, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के कल्चर देखें, सक़ाफ़ती मेले देखें, जश्न त्यौहार इज्तिमाआत और देहाती इलाक़ों की ज़िंदगी देखें, तो इस मकसद के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए ये चुबुर्ज